السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 477۔ سورت فصلت، دوسرا نام حامیم السجدہ۔ آیات ہیں 01 سے لے کر 011 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے۔ اتاری گئی کتاب رحمان اور رحیم کے جانب سے، یہ کہ اتارا جانا کتاب کا رحمان اور رحیم کی جانب سے، چونکہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں رسول، تو یہ تو رحمان رحیم کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اب اس کتاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، الفاظ اس کے عربی میں ہیں، قرآن عربیہ، ایسا قرآن جو عربی میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ فصلت حلال حرام، طاعات معاصی، شرک توحید، احکام، سب کچھ، اور حالت اس کی الفاظ عربی میں، اور اس کے معانی اور مفہوم اسرار کو کون، ایسی قوم جو جانتی ہے ان کے لیے۔ باقی جو اس کے اسلوب سے نہیں سمجھتے وہ تو انکار کر دیا انہوں نے۔ اب یہ کہ اس کتاب کے ذریعے جو اس کتاب کو لایا وہ بشیر ہے، آگاہ خوشخبری کرنے والا ہے، نذیر ہے، آگاہ کرنے والا ہے، تو سنیے، بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ خوشخبری دینے والا، آگاہ کرنے والا، تو اکثروں نے منہ پھیر لیا، نہیں سنتے۔ جی، اب یہ بشیر نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ سنتے نہیں، بلکہ یہ بھی جرأت کی کہ رسول سے کیا کہا، تو سنیے اگلی آیت میں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یوں کہا کہ اے رسول، ہمارے دل اکنہ میں ہے، پردے میں ہے، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ ایک بات، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، ثقل ہے، ڈاٹ ہے۔ تیسری بات، ہمارے تمہارے درمیان دیوار حائل ہے، لہذا تم اپنا کرو عمل، ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ تو اکنہ، دلوں کے ساتھ اکنہ، کانوں کے ساتھ وقر، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دیوار حائل۔ تو اکنہ یعنی کیا، ہمارے دل اکنہ میں ہیں اور کانوں میں ثقل ہے، تو کانوں کے ذریعے دل تک بات نہیں جاتی۔ اور حجاب یعنی آڑ، پردہ، کہ تم جو ہمیں کہتے ہو، جو دلائل بتاتے ہو، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو نہ ہمارے دل سمجھ سکتے ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ جو تم کرتے ہو یا جن کی طرف توجہ دلا رہے ہو ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم تمہارا عمل کرو، ہم ہمارا عمل کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کا ایک اعتراض تھا کہ رسول بشر کیسے، تو کہہ دو اے رسول، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے کہ انما ایک ساتھ، اس کے معنی محض صرف، اگر ان کو علیحدہ کر دو انما تو ما کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، نافیہ ہے، موصولہ ہے، جیسے کہ فرق باطلہ نے مراد لیا ہے، تو یہاں انما ایک ساتھ یا انما ایک ساتھ کے معنی ہوتے ہیں محض صرف، کہہ دو کہ میں صرف، میں محض بشر ہوں تمہاری ہی طرح، البتہ فرق کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک، تو یہ ہے انما ایک ساتھ اور انما ایک ساتھ کے معنی، اور دونوں میں مخلوق میں اور رسول میں یہی فرق ہے، بشر ہیں مگر کیا وہی آتی ہے، فاستقیموا الیہ یعنی سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، مغفرت چاہو۔ تو یہ اس آیت کو نوٹ کر لیں، ہمارے ہی بھائی مشرکین مکہ کی پیروی کر رہے ہیں، مشرکین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے ہو، بشر میں سے ہو، تو ہمارے بھی بھائی کچھ ایسے ہیں جو رسول کو بشر تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو اس آیت کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ویل ہلاکت مطلب ہے کہ مشرکین کے لیے اوپر سے جو ذکر آیا ہے اس کا انکار کرنے والے مشرکین، ان کے لیے ہلاکت، تو انہی کے تعلق سے آگے بیان کیا جا رہا ہے، الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، ویل مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے یہی تو منکر ہیں۔ اب کون سا عمل باقی رہ گیا ہے کہ انہیں مومن کہا جائے؟ یہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہی لوگ، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، مطلب زکوٰۃ تو اس وقت مکے میں اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو اس سے مراد صدقات، غریبوں کا خیال رکھنا، مدد کرنا، یہ چیزیں بھی ان میں نہیں تھیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ان کے لیے ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس اجر میں، نعمتوں میں رہیں گے۔ اب ذکر ہو رہا ہے آگے زمین کی تخلیق کا، اور زمین سے میں جو ہے، زمین کے اوپر ان چیزوں کی تخلیق کا اور آسمانوں کی تخلیق کا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین، کہہ دو کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور تم اس کے لیے شریک کرتے ہو اندادا، نت کی جمع، یہ تو ہے سارے جہانوں کا رب، زمین کو جس نے پیدا کیا یہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو 2 دنوں میں، اب ظاہر ہے کہ یہ 2 دن ہم نہیں سمجھ سکتے، زمین کی تخلیق کی، پھر اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کی 2 دنوں میں، تو سنیے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، بنائے اس میں پہاڑ، کھوٹے بھی ترجمہ کیا ہے، اوپر سے، زمین کے اوپر سے، اور برکت دی اس زمین میں، اور اقوات، پیداوار رکھی اندازے کے مطابق، 4 دنوں میں سوا ٹھیک ٹھیک، اگر ملا کر پڑھے تو سوا ٹھیک 4 دنوں میں، سائل ضرورت مندوں کے لیے۔ تو اس میں سمجھنا یہ ہے کہ روزی رکھی، برکت دی، کس کے لیے؟ ضرورت مند، انسان ضرورت مند ہے، اور اس کے لیے چرند پرند بھی جو بھی ضرورت مند ہے ان کے لیے، البتہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک 4 دنوں میں،
مطلب ہے کہ زمین کی تخلیق 2 دنوں میں، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے چیزیں بنائی گئی ہیں ضرورت مندوں کے لیے، تو یہ پورا 4 دنوں میں۔ پھر اب آسمانوں کی تخلیق آئے گی 2 دنوں میں، اس طرح 6 دن ہوئے۔ تو جن آیات میں آسمان زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھنا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اسلوب کو، اس کے طرز کو سمجھنا ہے۔ تو اب واضح ہوا کہ 2 دنوں میں زمین کے اوپر ہے، یہ سب مل کے 4 دنوں میں۔ اب سنیے دوسرے 2 دنوں میں کیا، آسمان کی تخلیق تو سنیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے متوجہ ہوا، بس متوجہ ہوا۔ کیا تھا؟ دھواں، دخان۔ اب یہ بھی ہمیں علم نہیں وہ کیسا دھواں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا لہا، آسمان کو اور زمین کو، اس لیے کہ سما بلندی۔ اب سما کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں آسمان کی طرف، سما کے معنی ہوتے ہیں بلندی، جی، تو اسی لیے اس کا نام بھی رکھ دیا گیا سما، آسمان۔ تو آسمانوں سے زمین سے کہا کہ ایتیا طوعا او کرہا، آؤ میرے پاس، خوشی نہ خوشی۔ اب اس آنے کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم یہاں ایتیا کہہ رہے ہیں، یہ گرامر ہے، کیونکہ اگر آپ ملائیں گے تو وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا، اب اگر وقف کریں گے تو حمزہ یہاں سے تبدیل ہوگا، اس کا تعلق گرامر سے ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی وضاحت کریں گے اس کی۔ تو آئیے خوشی ناخوشی، تو اب گویا ہوئے آسمان اور زمین، قالتا، ہم فرما بردار ہو کر آ گئے۔ اب یہ کیسے آئے نہیں سمجھ سکتے ہم، زمین و آسمان کا کیسے آنا؟ بہرحال اطاعت کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ زمین اپنی ذمہ داری دے رہی ہے، اور آسمان اس وقت سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں سمجھنے کے لیے، ظاہر ہے کہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہبری کے لیے کلام پاک کو بھیجا، تو ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اسے سمجھیں، مگر کب؟ جبکہ جد و جہد کریں، محنت کریں، اس سے جڑیں، اور احادیث کی روشنی میں سلف صالحین کے کیا تفصیل، ان کا کیا کہنا ہے، تو اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ذکر ہوگا کہ آسمانوں کو 2 دنوں میں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے دوسرے صفحے کی پہلی آیت میں فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ، تو اس طریقے سے 2 اور 2 4 اور 2 6۔ تو پھر ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔